بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید سلمان گلیاروی کیو ٹی وی کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفہیم المسائل، اور یہ عیسوی نئے سال کی آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سابقہ برس جو بھی مشکلات ہم نے جھیلی انہیں آسانیوں میں تبدیل فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سب کو دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اس پروگرام کے مرکز و محور اور عالمی شہرت یافتہ عالم دین اسکالر جناب مفتی محمد عامر صاحب آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب بہت بہت آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ پہلے دن میں اور دوسری شب میں داخل ہوتے ہوئے ہم جو ہے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہتری گفتگو الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں کی ہے۔ مفتی محمد عامر صاحب سے آپ سب نے سنی تھی کہ کن صعوبتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، کیسے کیسے مسائل، کیسے کیسی مشکلات آئیں، اور ایسی مشکلات کے موقع پہ آج کے انسان کو، بنی نوع انسان کو کس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا رہ کر اپنی ہدایت کا سامان کر لینا چاہیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینہ کی ہجرت بھی ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آج جو ہے ہم ذرا ان جنرل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنرل جو امپورٹنس اینڈ ویلیوز ہیں اس پر بات کی جائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، یہ میرا آج پہلا سوال ہوگا انشاءاللہ مفتی صاحب سے۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصری اہمیت، یہ بھی میرا آج ایک سوال ہوگا۔ مفتی صاحب، میں آغاز اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سمجھ لے کہ ہماری عبادت کا، اطاعت کا، تعلیمات کا، اسلام کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیرت النبی کا اطلاق ہوتا ہے سلمان حضور نبی کریم علیہ السلام کے اقوال پر، حضور نبی کریم علیہ السلام کے افعال پر، ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اعمال و احوال پر، اور حضور علیہ السلام کے عادات و اخلاق پر۔ ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں جو ہے وہ بلونگ کرتی ہیں سیرت سے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی سیرت صرف آپ کہہ لو کہ قول رسول کا نام ہے، یا فعل رسول کا نام ہے، یا جو ہے وہ صرف احوال رسول کا نام ہے، یا اعمال رسول کا نام ہے، تو اس میں سے کسی چیز کے اندر مختص نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ جو میرے ماننے والے ہیں، یا جو مسلمان ہیں، یا جو ہدایت کے طلبگار ہیں، تو ان کے اخلاق بھی، عادات بھی، احوال بھی، اعمال بھی، اقوال بھی، افعال بھی واہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرح ہوں، واہ، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک کامیاب زندگی بسر ہو سکے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں جو سیرت النبی کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا وہ یہی کہا گیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان کہ تمہارے لیے سب سے بہتر ماڈل آف پرفیکشن یا رول ماڈل ٹھیک ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، سیرت طیبہ ہے۔ بے شک۔ تو سیرت النبی کا اطلاق حضور نبی کریم علیہ السلام سے متعلق تمام چیزوں پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، ان جنرل اگر میں ایک سوال آپ سے کروں کہ اس کی جنرل جو امپورٹنس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر ہے یہ ایک ہمہ جہت سوال ہے، اور اس میں میں چاہتا ہوں دنیا اسلام اس سے بھی فیضیاب ہو، اس کی جو جنرل امپورٹنس ہے اس میں۔ ایک تو سلمان، میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ کامیابی اور ہدایت کا بہترین ذریعہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کہا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، تو یہ بھی سیرت النبی ہی کی اہمیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ سیرت النبی کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول اطاعت رسول اور سیرت رسول سے ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، یہ اس کی اہمیت ہے۔ واہ، اسی طریقے سے مغفرت ڈیپینڈ کرتی ہے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر۔ ایمان کا تقاضا ہمیشہ متقاضی ہوتا ہے آپ سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ اطاعت چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو یا رسول کی ہو، تو وہ ممکن کیسے ہے؟ وہ سیرت کے ذریعے۔ اللہ، تو سر کیا بچا، سب کچھ مسئلہ اس میں اس کی امپورٹنس میں آتا ہے۔ یعنی عبادت آپ کی، دین آپ کا، ایمان آپ کا، مغفرت آپ کی، نجات آپ کی، اور اللہ سے تعلق اور محبت اور اللہ کی اطاعت، یہ سب کچھ یکجا ہے سیرت النبی میں۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ سیرت النبی اپنانے کا مطلب یہ دین کے جتنے بنیادی تقاضے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ تفصیلی تقاضے ہیں، جملہ تقاضے ہیں، تو وہ سیرت النبی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول تمہیں دے دیں، کوئی قید نہیں لگائی کہ اگر عبادات سے متعلق دیں یا پھر تعلیمات سے متعلق دیں یا اخلاقیات سے متعلق دیں یا سیاسیات سے متعلق دیں یا روحانیت سے متعلق دیں یا پھر معاشرت یا معیشت سے متعلق دیں، کوئی قید نہیں لگائی۔ اللہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ، تو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے ہائے رک جاؤ۔ بھائی تو واہ، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ تذکرہ کر رہے تھے صحابہ کرام، تو حضور علیہ السلام نے جب ان کا تذکرہ سنا نا، دیگر انبیاء کرام کا، ان کی تعلیمات کا، صحابہ جو آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے دیگر کتابوں کی بات اور ان انبیاء کرام کا تذکرہ سننے کے بعد ایک بات باور فرمائی اور کہا کہ اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا میری تعلیمات کی اتباع کے۔ اللہ اکبر، تو اب آپ امپورٹنس اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیرت النبی ایک دوسرے نبی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے، تو ایک امتی کے لیے کتنی ضروری ہے، اللہ اکبر، اس کی امپورٹنس کیا ہوگی، اس کی اثر انگیزی کیا ہوگی، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یعنی ہم بلا وجہ الجھتے رہیں، بلا وجہ بھٹکتے رہیں، بلا وجہ جو ہے وہ حق کے متلاشی رہیں، سیرت النبی کو تھام لیں، یہ سارے آپ کے جو ہے وہ الجھنا، بھٹکنا اور تلاش یہ سب ختم ہو جائے گی، مطلب ہر قسم کے مخمصوں سے نجات دلا کے نجات دلا کے سولوشن کی طرف لاتے سولوشن کی ہیں۔ کیا بات ہے اور سب سے اہم بات قرآن حکیم کی جو تشریح ہے نا، یا قرآن حکیم کا جو ایک اس کی ایکسپوزنگ ہے، اس کا پریکٹیکل آسپیکٹ جو ہے قرآن حکیم کا، ٹھیک ہے، آپ قرآن کو عمل میں دیکھنا چاہو، وہ سیرت ہے، واہ واہ، وہ سبحان سیرت ہے۔ سبحان یعنی آپ کہتے ہو کہ میں قرآن کو اپنا لوں، تو سیرت کے بغیر قرآن کو نہیں اپنایا جا سکتا۔ مصعب میں ایک بریک لے رہا ہوں، پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات مصعب فرما رہے ہیں کہ قرآن کو اگر یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، آپ کی سیرت، تو بس ٹھیک ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو کریں گے، چونکہ اذان کا وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ سے ملیں۔ آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تفہیم المسائل میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائے۔ مفتی صاحب، یہ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کی شرعی اہمیت پہ بھی اگر میں ایک سوال کروں آپ سے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی اہمیت، دیکھیں میں نے ابھی آپ کو لاسٹ میں جو بات ذکر کی تھی کہ قرآن پاک کی تعبیر، یا آپ کہہ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں احکامات دیے ہیں، اس کی تشریحات یا قرآن پاک کی آیات کی انٹرپریٹیشن، جو ایکچول اللہ تعالیٰ کی منشا ہے یا مراد ہے، وہ تو بغیر سیرت کے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب بالفرض قرآن میں نماز کا حکم ہے اور نماز کا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے، تو وہ تذکرہ ہمیں جو ہے وہ سیرت النبی سے ملے گا، ہاں مطلب طریقے کا فرما رہے ہیں۔ طریقے کا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ نماز فرض ہے، تو اس جگہ پہ سیرت النبی کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، بالکل صحیح، تو ایگزیکٹلی جو احکامات ہیں نا، اس کے تحت سیرت جو ہے وہ کہیں فرض کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں سنت کی حیثیت رکھتی ہے، کہیں واجب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اچھا، جنرلی سنتیں جو ہے اس کی اقسام بنائی جاتی ہے کہ مستحبہ ہوتی ہیں اور واجبہ ہوتی ہیں۔ سنت رسول بھی جو ہے وہ سیرت رسول کا ایک جز ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو جنرلی جو ہے وہ سنت رسول کی تو یہ دو قسمیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں بنیادی طور پہ، کہ سنت مستحبہ اور سنت واجبہ یا لازمہ۔ تو سنت مستحبہ وہی ہوتی ہیں کہ جو لازم نہیں ہوتی ہیں، جن کا کرنا، جن کے ترک پہ پکڑ نہیں ہوگی، گناہ نہیں ہوگا، مگر کرنے پر اجر و ثواب یقیناً ہوگا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر سنتیں جو واجبہ ہوتی ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ان کے ترک کرنے پہ کہیں بدعت کا اطلاق آتا ہے، کہیں حرمت کا اطلاق آتا ہے، کہیں کراہت کا اطلاق آتا ہے۔ یعنی نماز حضور علیہ السلام کے طریقے سے نہ پڑھی، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اللہ، تو اب مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو یوں رکوع کرتے تھے، ہاتھ یہاں ہوتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، قیام ایسے کرتے تھے، پہلی رکعت میں یہ پڑھتے تھے، دوسری میں یہ پڑھتے تھے۔ ایک ایک مطلب وہ لمحہ محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ یہ بھی خاصہ ہے، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی سوانح حیات، جس کی تعلیمات یا احکامات یا اس کی تاریخ یا اس کی
سیرت اس طرح قلم بند ہو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، ایک ایک لمحے کو، ایک ایک دن کو، ایک ایک وصف کو اور ایک ایک عمل کو محفوظ کیا کیا ہے۔ بات ہے، سب کو کالرز ہیں، کچھ انہیں شامل کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ ہمارا ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی مستند بک کا حوالہ دے دیجیے گا جس کو مختصر ہو، اس کو آسانی سے پڑھا جا سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ چاشت اور اشراق کے نوافل جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تھوڑے وقفے کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ کسی عالم دین کو حقارت کے ساتھ ملا کہنا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہاں السلام ٹھیک ہے، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اچھے سوالات۔ اچھا جی، اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری جو ساس ہے نا ماشاءاللہ وہ بہت پانچوں وقت کی نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں، ٹھیک صبح و شام سب کچھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ باتوں میں آپس میں اتنی گندی گندی ابیوز دیتی ہیں نا، اس جانور کا نام لے لے کے اس کی بچوں کو سب کو ابیوز دیتی جی ہیں جی کہ ہم جس کا کہتے ہیں کہ نماز ہماری اگر اس کا نام لے لیں تو 40 دن ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک تو ہے، آپ ہمارے لیے کیا حکم شرع، ہم انہیں کس طرح منع کریں کہ آپ یہ غلط کر رہی ہیں؟ اچھا کیا ان ٹھیک کی ہے، وہ جو جتنی نمازیں پڑھ رہی ہیں سب قبول ہو رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے میری بہت بہن، شکریہ، آپ پروگرام میں رہیے بہت گا، شکریہ۔ جواب شامل کریں گے۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے سے کسی نے پیسے ادھار لے لیے یا مجھ سے کوئی چیز ادھار لے لی، اچھا ٹھیک ہے، 1 سال میں مانگتی رہی، اچھا میں اب دیتی ہوں، میں کل دیتی ہوں، پرسوں، اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا اب ٹھیک ان ہے، کے گھر والوں سے پیسے مانگنے یا یہ کہنا کہ میں نے معاف نہیں کرنے، میں نے بہت محنت سے کمائے تھے یا میں نے اس کی ضرورت پوری کی، اس نے میرے پیسے نہیں دیے، اب مجھے پیسے دو، میں نے معاف نہیں کرنے، یہ کہنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا پیپر دے رہا ہے تو کچھ وظیفہ بتا دیں کہ بیٹے کے لیے، میں گٹلیاں پڑھتی ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ 2 سوال میں میرے، ان کا لا مجھے الہ جواب الا انت سبحانک، گٹھلیوں پہ وہ جو پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ تو بیسیکلی کاؤنٹنگ کے لیے مصحف۔ اچھا مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے شرعی امپورٹنس، وہ میرے خیال آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان بھی فرما دیا۔ میں سیرت النبی کے حوالے سے ایک بات جو لاسٹ میں ذکر کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی حفاظت کا جو اہتمام کیا گیا، اللہ اللہ اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ کس نے حضور علیہ السلام سے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، معتبر ذریعے مستقل، یہ پوری چین بنی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح، اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی حیات طیبہ کو رقم بند کرنے والے کوئی 1 2 یا 100 ہزار نہیں، لاکھوں افراد ہیں، لاکھوں افراد ہیں جنہوں نے حضور کی سیرت کو قلم بند کیا۔ سبحان اللہ، ایک ایک ادا کو اتنی حفاظت کے ساتھ، اتنی اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیوں کروایا۔ ڈیفینیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے انسانوں کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، ضابطۂ حیات کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط ذرائع کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کو ہم تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے صحیح بات، کہ جن کو سیرت النبی پر لکھنے کا، پڑھنے کا، سننے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا سعادت یا موقع ملا، کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب، تاریخ کے جتنے بھی طالب علم ہوتے ہیں نا، 50-100 برس کی تاریخ کسی مقام یا شخصیت سے اگر منسوب ہو تو اس میں شدید گورکھ دھندے ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے کبھی قول میں، فعل میں، تضاد میں بڑے تضاد ملتے ہیں، کیونکہ ظاہر کنسسٹنسی اتنی، یہ تو سب 1400 برس بیت جانے کے بعد بھی ایک ایک لمحہ، یعنی ایک ذرہ برابر بھی جو ادا ہے وہ محفوظ ہے۔ یہ کتنی بڑی حفاظت کا معاملہ ہے۔ مفتی صاحب، میں عصری جو امپورٹنسز ہیں اس کی، عصری اہمیت پہ اگر میں ایک سوال کروں، اس کو بھی اگر آپ مختصراً ارشاد فرما دیں۔ سلمان، عصری اہمیت کا ایک تو پہلے یہ چیز ذہن میں بالکل تصور کلیئر ہو جانا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں یا قرآن حکیم کے اندر جی جتنی بھی ہدایات یا احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، جی، یہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھے، ہاں، کسی ایک عصر کے لیے نہیں تھے، یہ تا دم قیامت تک کے لیے احکامات ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کی اتباع، اس کی پیروی نہ تو معطل ہو سکتی ہے نہ منقطع ہو سکتی ہے، بالکل ٹھیک، یعنی ایک ہی حکم، ایک ہی ہر طریقہ، عصر کے لیے ہے۔ بالکل صحیح،
مطلب آپ اس کو کسی بھی عصر تک محدود کرنا چاہو تو وہ بھی ایک مطلب آپ عصر حاضر تک بھی محدود نہیں کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. لوگ تو کہتے ہیں کہ عصر حاضر میں بھی معاذ اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی وہ اسٹون ایج تھا یا وہ جس زمانے کی باتیں تھی، اب جو ہے وہ اتنی تبدیلیاں آ چکی ہیں، ڈیجیٹل ایج میں انسان جا پہنچا ہے. تو اس لیے دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے اندر جتنی ڈائمنشنز موجود ہیں، جتنے اصول موجود ہیں، جتنی آفاقیت اور وسعت موجود ہے، بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سیرت ہے جس کو آپ ایک شخص کی زندگی نہیں بلکہ ایک پوری سیویلائزیشن کہہ سکتے ہو، ایک پوری تہذیب کہہ سکتے ہو کہ جس کے اندر کئی ثقافتیں ڈوب جائیں. ایک پراپر کلچر. بالکل صحیح. ایک کالرز ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی محمد رفیق نوبل حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ جس طرح یہ دیکھو جی ہمارا اسلامی ماشاءاللہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسلم ممالک ہم. ٹھیک ہے. تو اس میں جتنی بھی جو میں دیکھا آپ اکثر ملا اور مفتی عورتیں آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی صاحب. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے جناب؟ میں انور خان بول رہا ہوں یو ایس اے سے. جی انور صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر یہ مفتی صاحب سے پوچھتا تھا، یہ وائف ہے عمرہ پہ جانے کے لیے پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، وائف عمرے پہ جانے کے لیے پوچھ رہی ہے. تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیں. جی ان کے ساتھ کوئی مسائل ہیں اس کا پوچھتے ہیں. اگر میرے سے سوال میں بھی کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز آپ اس کو صحیح کر لیں. اچھا نہیں ان کے آپ کہہ رہے ہیں وہ عمرے پہ جانا چاہتی ہیں. مسئلہ تو سر جی عمرے پہ جانا چاہتی ہے لیکن ان کا قطروں کا مسئلہ وضو اچھا وضو رک نہیں سکتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو شرعی معذور ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرع معذور ہے سر. ٹھیک ہے. لیکن ایک تو شرع معذور ہے ہوا خارج ہوتی ہے، دوسرے نیکسٹ تو قطرے آتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کنڈیشن میں عمرے پہ جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں یا نہیں، یہ سوال ہے نا آپ کا؟ تو ان کے لیے کیا حکم سہولت ہے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال انور صاحب؟ اچھا ٹھیک ہے. امریکہ سے انور صاحب نے میں جوائن کیا تھا. وہ صاحب بات ہو رہی تھی ظاہر ہے ہر عصر کے لیے، ہر زمانے، بالکل ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں. ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. ہاں قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ورب یوز کیا حضور علیہ السلام کی اطاعت کے لیے، جس طریقے سے آرڈر دیا کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، اللہ جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. واہ سبحان اللہ. کرتا ہے یا کرے گا یعنی کہ مطلب ارادے میں اس کے بھی اندر دوام اور استمرار ہے، کنٹینیوٹی ہے. صحیح صحیح. مطلب یہ نہیں جس نے رسول کی اطاعت کی، ہاں مطلب پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب. احتمال ہو سکتا تھا کہ اس وقت کی بات ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، بلکہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا آئندہ تا دم قیامت تک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. واہ واہ واہ. تو خود قرآن پاک جو ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ آفاقی ہے، کائناتی ہے. صحیح. اس کو کسی زمانے کے ساتھ، کسی خطے کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ، کسی مصلیت کے ساتھ محدود نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام کی اگر آپ تعلیمات کو بھی دیکھ لیں تو وہ جو اس کا جو اسکوپ ہے، اس کے جو اندر ایک وسعت ہے جس قدر اتنی کمپریہنسو ہے، یعنی اس کے اندر انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں اوپن ویژن کے ساتھ وہ موجود ہے. اوپن ویژن کے ساتھ ہر زمانے اور ہر خطے کے لیے. اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو بھی اعمال اخلاق تھے، ان اعمال، ان اخلاق، ان افعال، ان اقوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے محدثین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کو وحی جلی اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں. بالکل صحیح. وحی خفی وہ کہ ہو اللہ کی طرف سے، مگر جس طرح قرآن نازل ہوا اس طرح نہیں بلکہ یہ دل میں اتری ہوئی بات ہے اللہ کی طرف سے. اور قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی ہوتی ہے. اللہ اکبر. اب یہ بات جو ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو وہ حکم جو ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے. گویا وہ ریویلڈ نالج ہے، ایکوائرڈ نہیں ہے. اللہ کیا بات ہے. کچھ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम जी, की ठीक ठाक? जी अल्लाह का करम, आप बताइए क्या सवाल है। टीवी बंद करें ना, टीवी बंद करके हमसे जी, बात बंद है, कर। बंद टीवी। आवाज़ आ रही थी मुझे टीवी की। सवाल पूछें। सवाल मेरा ये है कि जी अपना जहाँ गुस्ल करना होता है वो छत ना हो तो गुस्ल हो जाएगा? छत ना हो, दीवारें तो हाँ, दीवारें तो बड़ी है ओपन ना, हो। बस ठीक है इंशाल्लाह सवाल को शामिल करते हैं। और नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बच्ची चली गई पाकिस्तान में, अच्छा जी, जो वो बच्ची शादी नहीं करना चाहती ना, वो लड़का तलाक दे रहा है। अभी दोबारा तो उसके दोबारा बाप अपना ने बोला, सवाल, चलो महकमे में लिखवा दे, वो लिखवा भी नहीं रहा। आप अपना अभी सवाल वो दोबारा, चली गई है उनको आवाज़ नहीं जा पाकिस्तान रही। में, हाँ। अभी वो दोबारा से छोड़ भी नहीं रहा। भाई साहब आप दोबारा सवाल बताएं, अपना दोबारा सवाल बताएं। सवाल ये है, जो शरई निकाह जैसे 4 आदमी बैठते हैं सर, ऐसा हाँ। निकाह हुआ, ठीक है ठीक है। जो उसके माँ बाप ने बोला लड़की के लिए भी चलो महकमे में लिखवाते हैं, फिर बाद में शादी देंगे आपको। यानी उसने रुखसती, बोला नहीं, ठीक है ऐसे शादी दे दो, बाद में लिखवाएंगे। ठीक है। अभी बच्ची पाकिस्तान चली गई है, बच्ची अभी शादी नहीं करना चाहती। अच्छा। अभी उसको लड़के को बोलते हैं तलाक दे, वो तलाक भी नहीं दे रहा। इसमें शरई क्या है इसका? इसका शरई हल क्या है, सब समझ गए कॉन्सेप्ट जी, इनको, जी। किसी बैरून मुल्क से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शामिल करेंगे इंशाल्लाह आपके सवाल को भी। अच्छा, जी ये मुसा, बहन ने हमसे एक सवाल पूछा था कि कोई किताब का नाम बताएं सीरतुन नबी के हवाले से। तो देखें, सीरतुन नबी के हवाले से अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की है सीरत मुस्तफ़ा के नाम से। इसी तरीके से ज़ियाउन नबी है पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। सही। तो ये वो किताबें हैं जो बहुत आसान, आम फहम और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हयात तैयबा के अहवाल और उस पर बड़ी अच्छे कमेंट्स और तफसीलात तशरीहात के साथ है। ठीक है। तो ये मतलब लोग अगर पढ़ना चाहे तो इसको बेहतर है कि वो बिल्कुल पढ़ें। पीर करम शाह अल अज़हरी जस्टिस साहब का जो आपने जिक्र किया, किताब का नाम दोबारा बताएं। ज़ियाउन नबी। ज़ियाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, बेहतरीन। बाकी अगर थोड़ा सा फासला आ जाए चाश्त और इशराक के दरमियान तो जी। कोई हर्ज नहीं है। हाँ ठीक है, एक कॉलर को मैं शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम जी। क्या सवाल है आपका। मैं ये सवाल पूछना है, सुबह मैं अक्सर कुरान पाक जब सुनता हूँ मसाइल में, उसमें गुलाम कहता है किसी आदमी पे आदमी कत्ल हो जाए तो वो गुलाम आज़ाद करे, उसको जाना दे अपना, ये गुलाम का क्या चक्कर है? गुलाम, आपका सवाल कोई मतलब वजाहत के साथ। गुलाम जो कहते हैं गुलाम एक आज़ाद करे, कसास में गुलाम आज़ाद करना। अच्छा, जी। आज क्या होगा, आज उसका इतलाक। ठीक है ठीक है। इसको नाज़रीन इकराम एक वक्फे की तरफ हम जा रहे हैं, सवालात जमा हो भी गए और ब्रेक के बाद भी 2-4 कॉलर्स को लेकर इंशाल्लाह सवालात शामिल कर लेंगे। जिस कदर जवाबात लास्ट सेगमेंट में मुमकिन हो सके मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब पेश करेंगे। आपका मेज़बान आपके साथ है, देखते रहिए QTV पर प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल। आमदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। टेलीविज़न स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के ज़रिए आप हम तक पहुँच सकते हैं। कोई भी मसला है, कोई खलिश है, सवाल बनकर जहन में उलझी हुई है, उसे शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह शरीयत मुताहरा की शफ़ाफ़ रोशनी में मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब उस मसले का हल पेश फरमाएंगे। कुछ सवालात हमारे पास जमा हैं। चाश्त इशराक के बाद तीसरा सवाल मुफ्ती साहब, 2 जवाब आपने दिए। बहन ने ये पूछा था उमेरा ने, और ये सवाल एक कट गया था, उनका भी तकरीबन यही सवाल था। बहन ने कहा था कि लोग उलमा को हकारत से देखते हैं जी या तहकीर करते हैं उनकी। जी। और अभी एक भाई ने जो पूछा था वो कह रहे थे मुल्ला मुफ्ती ये अल्फाज, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, ये अल्फाज जो है वो आपको पता है पहले डिग्री थी मुल्ला। जी बिल्कुल, फाजिल फाजिल। हाँ, बड़े बड़े लोगों के नाम जो है वो, जी, जैसे मुल्ला हसन है, हाँ। मुल्ला जामी है, हाँ। ये बहुत बड़े बुजुर्ग मुल्ला अली कारी, मुल्ला अली कारी है, तो ये डिग्री होती थी। डिग्री होती थी। ये अलग बात है कि अब इसी वर्ड को बजाय इसके हाँ। कि इज्जत के साथ जिक्र करने के बाद लोग तहकीरन जिक्र करते हैं। जी, तंज के तौर पे। मतलब मुल्ला जो है वो एक लफ्ज़ जो है वो एक बहुत बड़ा मनसब है मजहबी, बिल्कुल सही। बहुत बड़ा मजहबी मनसब है। डिपेंड करता है लोगों की नीयत पर। फिर मौजूदा हालात में आपको पता है कि ये सिर्फ मुल्ला के साथ नहीं है, बल्कि हर जगह पे जो है ना, जहाँ मतलब दीन का मामला होता है वहाँ पे ईमान की कमज़ोरी के जो असरात हैं इस वक्त, वो आपको हर मामले में नज़र आएंगे। ठीक है। आपको नमाज में, इबादत में, रोज़े में, दीन के तमाम पहलू के अंदर आपको कमतर लोग जो है वो रग़बत करते हुए नज़र आएंगे, उतना उनका रुझान नहीं होगा दीन के मामले में, वो एनर्जी और वो बात नहीं नज़र आएगी जो दुनिया के मामलात में आपको फंक्शंस में आपको जो एनर्जी नज़र आएगी
وہ دینی محافل میں نہیں نظر آئے گی، ایسا ہی بلکہ رغبت تک نہیں ہوتی ہے۔ بالکل تو صحیح کہہ یہ رہے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کے اثرات ہر سطح پہ آ رہے ہیں، یعنی جو چیز بھی مذہب سے ریلیٹ کرتی ہے نا ان چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو تحقیر کا ایک معاملہ نظر آئے گا۔ لیکن جو شخص جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کسی منصب پر ہو تو آپ دیکھو گے چونکہ ہم مادیت زدہ ہیں، بہت زیادہ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں، تو دنیاوی سطح پہ اگر کوئی کسی بھی منصب پہ ہوگا اس کی آپ کو رسپیکٹ ہر جگہ پہ نظر آئے گی، دنیاوی فائدے کی اگر کوئی بات ہوگی وہاں پہ رغبت نظر آئے گی۔ تو یہ ایک ہماری جو ہے وہ طبیعت ثانیہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بن ظاہر چکی ہے ہے۔ طبیعت بڑی محدود ہو کر رہ گئی ہے، اور اس محدود دنیا میں ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ مصعب ایک کالر کو شامل کروں گا۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر جی وعلیکم السلام۔ محترم میں ایک ٹیچر تھا نا، تو ریٹائر ہوا، تقریباً 40 لاکھ کے لگ بھگ مجھے رقم ملی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس 40 لاکھ میں میری 5 بچیاں ہیں جو ساری زیر تعلیم ہیں، ٹھیک ہے، ساری ان میریڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے ہٹ کر 4 بچے ہیں جو کہ ان میریڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کبھی ان کی شادیاں بھی میرے ذمے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیا مجھ پہ حج فرض ہے یا نہیں 40 لاکھ میں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال مفتی صاحب نے نوٹ کر لیا انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ مجھ سے یہ سوال ہے کہ جو ہماری مدر ہے وہ 15 سال سے فالج کی پیشنٹ ہے، اچھا ٹھیک ہے، ان کے پیمپلس وغیرہ کرتی ہے، اگر مجھے اپنے آؤٹ آف میری سسرال مثلا شہر سے باہر ہے، مجھے وہاں جانا پڑتا ہے، تو میں اپنی مدر کو ان کے پاس چھوڑ جاتی ہوں۔ اچھا تو کس وہ کے؟ میری جو بہن ہے بہت برا بھلا بدوائیں دیتی ہے، کہتی ہے مجھ میرے اوپر ڈال کے چلی گئی ہے، نہ مجھ سے ان کے پیمپر چینج ہوتے ہیں، نہ مجھ سے ان کا کوئی کام ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ اچھی صحت مند ہیں اور مثلا بہت اچھی ہیں۔ تو اب ہم لوگوں کے لیے کیا حکم شرع؟ میری مجبوری ہے، میری سسرال باہر ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی شادی وغیرہ ہوتی ہے تو مجھے مدر کو ان کے پاس چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے میری بہن، حکم شرع مفتی صاحب بیان فرمائیں گے، لیکن یقین کریں یہ جو سعادت آپ کو ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید آپ کو توفیقات میں اضافہ اور برکت عطا فرمائیں۔ مفتی صاحب قبلہ جوابات کی طرف آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ سنا دوں، مذہب کے حوالے سے بات چلی تھی۔ اچھا اس واقعے کے اندر ایک سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے، جی واقعے کی سند پہ میں نہیں بات کر سکتا کیونکہ واقعات لکھے ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی طرف منسوب ہے۔ میں نے جو اس کو مجالس صوفیہ میں پڑھا تھا، وطائے و فقیر کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کے پاس ایک کوئی عالم جو ہے وہ ملاقات کے لیے آیا تھا، بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے، وطائے و فقیر صوفی آدمی تھے، فقیر آدمی تھے، اللہ والے تھے، جب ان کے پاس ملاقات کے لیے وہ عالم آئے تو اب بزرگوں کی نظر ہوتی ہے، وہ پہچان لیتے ہیں کہ کون کس لیے آیا ہے۔ ان کو حدیث پاک میں آتا ہے نا، اتقوا بفراست المؤمنین انہ ینظر بنور اللہ، اللہ اللہ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، فراست سے بچو۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی تھی کہ یہ شخص چیک کرنے آیا ہے، یہ عالم۔ تو انہوں نے جب یہ بات دیکھی تو ان سے کہا کہ آپ یہاں پہ رات کو ابھی تھک کے آئے ہو تو آرام کرو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ صبح بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ اور جب وہ کمرے میں گئے تو انہوں نے کھانا بھجوا دیا۔ جب وہ کمرے میں جانے لگے تو اس فقیر نے یہ نصیحت کی ان کو کہ تم اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے سے بڑا نہیں سمجھتے ہو معاذ اللہ، تو اپنے سے چھوٹا بھی مت سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ پھر کھانا بھجوا دیا۔ اچھا کھانا جو ہے وہ جب پہنچا تو وہ شخص جو ہے وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ایک بہت اچھا کھانا تھا، تازہ، اور ایک کچھ پرانا باسی، ایک مرغن تھا اور ایک سادہ سا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نے سوچا یہ دو ڈشیں کیوں بھیجی ہیں؟ بہرحال جو اچھا کھانا تھا، تازہ تھا، وہ اس نے کھا لیا اور کھانے لگا کہ فقیر نے آواز دی اللہ کے نام پہ کوئی کھلا دے۔ تو اس نے کہا چلو یہ کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا، اس نے وہ باسی کھانا جو ہے وہ فقیر کو دے دیا۔ جو ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور ہر دور میں ایسا ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اب جب وہ صبح کو ملاقات کے لیے گئے، وہ جو صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، ان کا رات کو ہی دماغ گھوم گیا تھا کہ یہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے ہو تو برابر تو سمجھو، چھوٹا مت سمجھو، کیا مطلب ہے ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟
صبح کو انہوں نے کہا دیکھو اگر تم اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھتے تو وہ اچھا والا کھانا اللہ کے نام پہ فقیر دیتے، کو دیتے اور یہ تم کھاتے. برابر سمجھتے تو برابر دیتے، ہاں، آدھا اس میں سے آدھا. آدھا تم نے بالکل. تو وہ کھانا اللہ کے نام پہ دیا جو سب سے ہلکا تھا. اللہ اکبر. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے واقعہ ہے جو مطلب ہم اللہ تعالیٰ اور دین کے معاملات میں کیا چیز کیا رویہ اپناتے ہیں. بالکل صحیح. آپ کو ہر جگہ پہ یہ چیز نظر آئے گی کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان اور کا اللہ کی راہ تقاضا میں لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے وہ جذبات، وہ ہمارے اندر انرجی، وہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ، اطاعت کا وہ جذبہ، تعلق کی وہ حیثیت اور کیفیت وہ نظر نہیں آتی ہے. صحیح تو یہ جو حقارت کے اوپر جو بات کی نا علم کی، علماء کی، تو اس میں بھی ایک یہ پہلو بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی عالم خود اپنی عزت کے پیچھے پڑا ہو، بالفرض کوئی عالم خود اپنے علم کا پاس نہ رکھے، غلطیاں کرتا ہو، ظلم کرتا ہو، غلط کرتا ہو، تو بہرحال اس کو سب سے زیادہ پھر مطلب برا کہا جائے گا کہ اسے احساس کیوں نہیں ہے. بالکل. کی قدر صاحب علم ہونے کی ویسے عزت بھی زیادہ ہے، اور اگر وہ اس کا پاس نہ رکھے تو پھر وہ ظاہر پکڑ بھی زیادہ. سوال یہ کیا کہ کسی ساس کے لیے ہی پوچھا تھا کہ نمازی تو ہیں، بہت نماز وظائف وغیرہ، مگر بات چیت میں سخت ہیں، گالیاں دیتی ہیں، گندی گالیاں دیتی ہیں. وہ کہہ رہی تھی جس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. سب یہ وضاحت اچھا، کریں ذرا. یہ زبان تو ناپاک نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ کراہت بہرحال محسوس کرتے ہیں. زبان ناپاک نہیں ہوتی ہے. لفظ خنزیر قرآن پاک میں آیا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. ودم الخنزیر کا لفظ جو ہے وہ لحم لحم الخنزیر، الخنزیر بالکل ہے. تو یہ خنزیر کا لفظ تو قرآن پاک میں بھی آیا ہے. ٹھیک ہے. باقی رہا یہ کہ کسی کو کہنا نہیں چاہیے. اور یہ جو بہن نے کہا نا کہ اتنی نمازیں پڑھنا اور فرائض واجبات کا تو خیال رکھتی ہیں، مگر اس چیز کا خیال نہیں رکھتی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، یا لوگوں کو جو ہے وہ اچھے انداز سے حسن اخلاق کے ساتھ جواب دینا، خندہ پیشانی سے ملنے کے بجائے تو تڑاک، گالیاں، تیز چرب زبانی. تو دیکھیں ایک تو حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں عورتوں کی کثرت دیکھی تھی. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ زبان کی وجہ سے. صحیح. دوسرا اس حدیث میں جو وہ واقعہ ذکر ہے کہ ایک عورت کے بارے میں حضور کے پاس ذکر کیا گیا کہ جو اتنی کثرت سے نمازیں اور نفلی عبادتیں تو نہیں کرتی ہیں، لیکن لوگوں کا بڑا خیال رکھتی ہیں، ان کا پڑوسی اس سے ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے برخلاف ایک عورت وہ ہے جو نمازیں، نفلیں کثرت سے، فرائض واجبات کے علاوہ صدقات خیرات بھی خوب کرتی ہیں، نفلی روزے بھی رکھتی ہیں، لیکن پڑوسی خوش نہیں ہے. تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا جنتی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنمی ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں سمجھیں اس بات کو. اللہ کرے مسلم. نماز کے بارے میں قرآن میں کہا گیا برائی بے حیائی سے دور کرتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری نماز کیوں ہمیں دور نہیں دور کرتی. ایسا تو نہیں ہے نماز رد ہو رہی ہے ہماری. صحیح بات. ہماری نماز صحیح ادا نہیں ہو رہی، ایسا تو نہیں ہے، کمی ہے. بالکل صحیح. 2 کالرز ہیں، انہیں بھی شامل کرتا ہوں پھر انشاءاللہ پھر لاسٹ 2 کالرز. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا؟ وعلیکم السلام. میرے شوہر کہہ کے گئے کہ میں ابو سے ملنے جا رہا ہوں. اچھا. انہوں نے نا طلاق کے پیپر بھجوا دیے. اوہو اچھا ٹھیک ہے. کہہ کے گئے کہ اپنے والد سے ملنے جا رہا ہوں شوہر، اور طلاق کے پیپر. طلاق ہو گیا کیا؟ طلاق ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے سوال ہے. اچھا نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. خیریت بھائی؟ جی ٹھیک ہوں. سوال پوچھیے. جی سوال یہ ہے کہ اگر انتخاب ہو گیا، ہاں جی شریعت میں کیسا کسی کا انتظار کرنا ہے یا کوئی جلدی دفنا سکتے؟ انتظار کرنا قریبی رشتہ داروں کا کیبٹ. ٹھیک ہے سوال آپ کا شامل کر. جی وہ صاحب میں نے ابھی جو اس عورت پہ جو تبصرہ کیا تھا نا جس کی زبان، یہ سیم تبصرہ میری بہن نے جو سوال کیا تھا نا، والدہ کے پاس بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، کہیں کام سے جاتی ہیں تو اس لیے کہ وہ ذرا بچوں کی دیکھ بھال کر لیتی ہیں، ان کو مجبوری یہ جانا پڑتا ہے. تو ان کی اپنی بہن وہ ذرا اس پہ جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں اور شور مچاتی ہیں کہ یہ میرے پاس چھوڑ گئی ہیں مفلوج والدہ کو، نعوذ باللہ. یہ جو میں نے تبصرہ کیا نا، ان کی بہن کو سوچنا چاہیے. اللہ کہ ہمیں اس طرح کی باتیں، رشتہ دار ہیں، آپ دونوں بہنیں ہیں، ماں کے پاس اگر وہ بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہے تو بچوں کی نانی ہے، اور نانیاں جو ہے وہ دیکھ بھال کرتی ہیں. اور پھر ہمارے مسلمان معاشرے کا کلچر کا یہ سوبھاؤ، یہ حصہ ہے
کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہتے ہیں, صحیح. خیال کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرتے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں ہر ایک کو درپیش ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج ان کو ہیں تو کل ان کو نہیں ہوں گی جو تنقید کر رہی ہیں. بالکل ہر ایک کو درپیش ہو سکتی ہیں. تو ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرنا, مدد کرنا, دیکھ بھال کرنا, یہی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. صحیح. لہٰذا اس پہ تنقید کرنا یا تان کرنا جو ہے وہ غلط ہے, ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی نحوستیں آ سکتی ہیں. پوچھا رقم ادھار دی تھی, ان سے بہت مانگا, نہیں دی, اب وہ مر گیا ہے, تو کیا ان کے گھر والوں سے تقاضا کر سکتے ہیں؟ اولاً تو ان کے گھر والوں کی ذمہ داری تھی کہ مرحوم کے ورثے میں سے قرض کو پہلے نکالے, لازم تھا, وہ ان کا حق نہیں تھا. بالکل صحیح. ورثہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے قرض مائنس ہوتا ہے. تو گھر والوں کی یعنی وارثین کی ذمہ داری ہی تھی کہ وہ اس قرض کو پہلے نکالتے. اگر نہیں نکالا تو ان کا بنتا ہے کہ یہ تقاضا کریں. ٹھیک ہے. ان کا تقاضا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا کہ گیٹیاں پڑھی جاتی ہیں, ہاں, کلمہ یا کوئی بھی آیت کریمہ یا, تو یہ درست ہے, وہ کاؤنٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. تو کسی بھی چیز پہ اس طریقے سے پڑھنا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. معذور اگر عورت عمرے پہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے. معذور سے مراد یہ کہ وضو ان کا قائم نہیں رہتا. جی. تو دیکھیں, معذور جس کا وضو قائم نہ رہ سکتا ہو کسی بھی مرض کی وجہ سے, تو اس کے لیے شرعی حکم ہے کہ وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت کے لیے وضو کر لے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ نے وضو کیا نا ظہر میں, تو وہ عصر تک قائم رہے گا. ٹھیک ہے. اور شرعاً وہ معتبر ہوگا. وہ ظہر کی نماز پڑھے, قرآن پاک کو تلاوت کرے, نفلی عبادت کرے, طواف کرے, عمرہ کرے. ٹھیک ہے. عصر کا وقت شروع ہوگا, وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ معذور ہے تو عصر میں دوبارہ وضو کریں گی, وہ مغرب تک رہے گا. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. 5 نمازوں کے لیے 5 وضو ان کو درکار ہے. چھت نہ ہو تو غسل تو کر سکتے ہیں, بشرطیہ کے اوپر جو ہے نا, جی, بے پردگی کا کوئی اندیشہ نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ چھت تو نہیں ہے لیکن اوپر کوئی فلیٹ بنا ہوا ہے, گھر بنا ہوا ہے, تو پھر بے پردگی کا اندیشہ ہے اگر برہنہ غسل کیا جائے گا تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ویسے غسل کرنے میں اچھا موسیٰ, ایسا بھی ہوتا نا, ایسی میں شامل کر رہا ہوں, گاؤں دیہاتوں میں دیواریں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن یہ سامنے کوئی اونچی عمارت نہیں ہوتی, بالکل بے پردگی کا اندیشہ, چھت کھلی رہے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, آگے فرمائیے. غسل کے جو فرائض ہیں اس میں چھت نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ پانی جسم پہ بہانا ہے. بالکل صحیح, ایگزیکٹلی. جی, یہ پوچھا ہم سے کہ آج کل غلام آزاد کرنے کا جو ہے وہ سسٹم تو ختم ہو گیا ہے, غلام تو ہے نہیں. صحیح. تو قصاص میں کیا دیں؟ قصاص میں کیا دیں؟ دیکھیں, جہاں پہ غلام کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ حرف عطف او, انگلش میں اور کہتے ہیں, یا چوائس دی جاتی ہے. چوائس. ٹھیک ہے. یا روزہ رکھ لیں, یا غلام آزاد کر لیں, یا یہ کر لیں. صحیح. تو جو چیز اس وقت پوسیبل نہیں ہے تو پھر آپ کی ایک چوائس ختم ہو گئی, آپ دوسری چوائس کو پھر اختیار کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو بالکل اس کی جگہ روزے کا ذکر ہوتا ہے. صحیح. اس کی جگہ کچھ مالی صدقات کا بھی ذکر ہوتا ہے. مختلف قسم کی غلاموں کے ذکر میں مختلف چیزیں آئی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ غلام جو ہے وہ قصاص میں بھی ہے, زہار میں بھی ہے. صحیح. تو وہاں پہ زہار میں جو ہے وہ روزہ ذکر کیا جا رہا ہے. صحیح, بالکل صحیح. جی. اسی طرح جو ہے وہ بھائی نے جو ذکر کیا نا کہ 40 لاکھ روپے پینشن ملی ہوئی ہے, 5 بچیاں ہیں, 4 بچے ہیں, ان کی ذمہ داریاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو حج فرض ہوگا کہ نہیں؟ جو رقم ان کو ملی ہے نا, اس رقم کی موجودگی کی وجہ سے ان پہ حج فرض ہو جائے گا. ہاں, فیوچر پلانز تو پھر وہ توکل تو اللہ. یہ سوچ کے کہ میں جو ہے وہ 40 لاکھ روپے ان چیزوں پہ خرچ کرنے چاہ رہا ہوں, تو کیا ان چیزوں سے 40 لاکھ روپے میں زندگی بسر ہو جائے گی؟ اس طرح تو 40 کروڑ بھی ہوں تو پلاننگز ختم نہیں ہوں گی بندے کی, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, حج پھر رہ جائے گا. انشاءاللہ حج کی برکت سے ارادہ کریں تو فائدہ ہوگا اور بہتری آئے گی اور ان کی کفالت میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ. یہ سوال پوچھا تھا کہ ہاں یہ والدہ ہو گیا. طلاق کے حوالے سے سوال پوچھا تھا کہ شوہر نے جاتے ہوئے جو کہا کہ میں والد صاحب کے پاس جا رہا ہوں, اور طلاق کے پیپر بھجوا دیے. دیکھیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لکھ کر اگر طلاق دیے تو واقع ہو جاتی ہے. صحیح. یہ کنفرم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ شوہر نے لکھا ہے کہ نہیں, کسی اور نے تو نہیں لکھ دیا. ان سے رابطہ کر کے تو شوہر کے لکھنے سے ہو جائے گی, کوئی اور بیچ میں جو ہے وہ جدائی کرانے کے لیے اپنی طرف سے لکھ دے تو کسی اور کے لکھنے سے نہیں ہوگی. پہلے اس کی یہ کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ شوہر نے ہی لکھ کے دیے. اسی طرح جو ہے وہ میت کے لیے جو ہے وہ اگر وارثین اور خاص طور پہ جو ہے وہ اولاد وغیرہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا انتظار کیا جائے تو انتظار کرنا چاہیے. سارے رشتہ داروں کا غیر ضروری طور پہ, بہت اضافی طور پہ انتظار کرنے کے بجائے
ان لوگوں کو چاہیے لوائقین کی کو وہ خود جلدی سے ٹائم پر پہنچے، بجائے اس کے کہ آپ کے انتظار میں میت جو ہے وہ جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ اور بعض اوقات اس پر یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ پڑھا لیا تو پھر واویلا مچا دیتے ہیں، صحیح تو اتنا اپنا ذات اور انانیت کا مسئلہ بھی نہیں بنا لینا چاہیے۔ بہرحال حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ انتظار نہیں کرنا چاہیے بلا وجہ، وہاں پہ مراد یہ ہے جلد سے جلد دفنانا چاہیے۔ کھانا آ جائے تو انتظار نہ کرے، نماز کا وقت ہو جائے تو انتظار نہ کریں، مگر جماعت کا کرنا پڑے گا ضرورت ظاہر ہے، ٹھیک ہے ظاہر نا؟ ہے، بالکل ایسا تو یہ چیزیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں لڑکی جوان ہو جائے تو پھر انتظار نہ کریں بلا وجہ، بچے جوان ہو جائے تو شادی کرا دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وہ نکاح کے لیے پہلے سے لکھوا لیا تھا اور اب جو ہے وہ بچی پڑھنا چاہتی ہے یا بالفرض کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، نہ وہ طلاق دے رہا ہے نہ وہ پڑھنے دے رہا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا 4 گواہ بھی ضروری ہوتے ہیں۔ دیکھیں نکاح کے لیے 2 گواہ ضروری ہوتے ہیں۔ اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں دونوں نے علیحدہ علیحدہ مجلس میں لکھا تھا تو 2 گواہ ادھر 2 گواہ ادھر، دونوں جگہ 2 گواہ، اور ایک مجلس میں لکھا تھا تو ٹوٹل 2 گواہ جو ہے وہ ضروری ہیں۔ ٹوٹل 2 گواہ گواہوں کے بغیر اگر لکھا تھا یا ایجاب اور قبول ہوا تھا تو نکاح نہ ہوا، اور اگر گواہوں کی موجودگی میں ہوا تھا تو پھر جو ہے وہ نکاح تو ہو گیا ہے۔ اب جو ہے وہ طلاق دینے کے بعد ہی جو ہے وہ علیحدگی ہوگی، یا آپ جو ہے وہ کہیں اور نکاح کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔